الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کا مقام ہے کہ آج آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا بھی موقع مل رہا ہے اور کچھ گزارشات پیش کرنے کی بھی مجھے دعوت دی گئی ہے. مجھ سے فرمایا گیا کہ آج کے اس خطاب کا موضوع رمضان المبارک اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے اور اس کو اپنے لیے ایک نقطۂ انقلاب بنانے کا تصور ہے، جس کو آج کی اس نشست میں واضح کرنے کی مجھے دعوت دی گئی ہے. عام طور سے مجھے جب کبھی کہیں کوئی خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو کسی فرمائشی موضوع یا فرمائشی عنوان پر خطاب کرتے ہوئے دل چلتا نہیں. یعنی اگر مجھے پابند کر دیا جائے کہ فلاں موضوع پر بات کرنی ہے تو اس کی طرف اتنا زیادہ طبیعت رواں نہیں ہوتی. لیکن عام طور سے جب کبھی کہیں کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اللہ جل جلالہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایسی بات میرے دل میں بھی ڈال دیجئے اور زبان پر بھی جاری فرما دیجئے جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو اور سننے والوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. اسی دعا کے ساتھ میں آج کی گزارشات کا آغاز کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے وہی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کے مطابق ہو
اور جس سے ہم سب کو فائدہ ملے۔ بات یہ ہے کہ ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ بڑھاپے تک بھی نہیں پہنچتے، جوانی ہی میں رخصت ہو جاتے، اور بعض بچپن میں دنیا سے چلے جاتے، لیکن جاتے سب ہیں۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے اور کبھی نہ کبھی دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں۔ کوئی پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان میں سے ہر ایک کا انجام بالآخر یہ ہے کہ وہ دنیا سے جاتا ہے۔ قضا ہر ایک کی برحق ہے اس کے ہاتھوں سے، ولی بچے نہ پیمبر نہ حاتم و رستم۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جو چلا آ رہا ہے اور ہم آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، اور یہ دنیا میں جو انسان آتا ہے وہ ایک سفر ہے۔ دنیا اس کی منزل نہیں، ایک سفر ہے۔ وہ سفر مکمل کر کے وہ پھر کسی اور جگہ چلا جاتا ہے۔ اگر رہنے کی جگہ ہوتی، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی، تو پھر کوئی تو ایسا ہوتا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایک فرد ایسا ہوتا کہ جو ہمیشہ زندہ رہا ہوتا۔ وَلَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، قرآن کریم فرماتا ہے۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی کہ وہ آئے تو مسلسل زندہ رہے۔ تو یہ بات ہر انسان کو سوچنے کی ہے کہ میں جو یہاں آیا ہوں اور کبھی یہاں سے چلا جاؤں گا، تو میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں۔ یہ ایک سفر ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، اور ہر سفر کی کوئی منزل ہوتی ہے، ہر سفر کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر پر ویسے ہی چل پڑے بغیر کوئی مقصد ذہن میں رکھے ہوئے تو وہ احمق کہلائے گا، بیوقوف ہوگا۔ کوئی جاتا ہے تجارت کے مقصد سے سفر کرتا ہے، کوئی ٹورزم کے مقصد سے سفر کرتا ہے، سیاحت اس کی مقصود ہوتی ہے، کوئی اپنے عزیز و دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے، کوئی حج کے سفر پر جاتا ہے، یہ تو عبادت کرنا مقصود ہوتا ہے، کوئی علم حاصل کرنے جاتا ہے تو علم حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ میں کیوں سفر پر روانہ ہوا۔ تو قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، اور ہر انسان کو بحیثیت انسان کے یہ سوچنا چاہیے کہ میں آخر کیوں اس دنیا میں آیا۔ تو اس کا جواب اس بات کا کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، یہ وہی ذات دے سکتی ہے جس نے دنیا میں بھیجا، انسان کو دنیا میں بھیجا۔ اسی سے پوچھو کہ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ تو اس کا جواب قرآن کریم نے ایک آیت میں دیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ وہ میری بندگی کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے، الا مگر اس کام کے لیے کہ لیعبدون، تاکہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اب بندگی یا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور سے جب اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے عبادت کا، تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ عبادت کا کو انگریزی میں کہتے ہیں ورشپ۔ تو آیت کا ترجمہ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ I have created the jinn and the humankind only to worship me، کہ مجھے عبادت کرنے کے لیے مجھے پیدا کیا گیا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ورشپ کے لفظ سے عبادت کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، کیونکہ ورشپ انگریزی میں ایک خاص ریچولز کا نام ہے۔ وہ خاص ریچولز اگر انسان ادا کرے تو وہ ورشپ ہے، اور اس سے آگے کوئی اور مقصد اس کا نہیں، اور وہ صرف خاص طریقوں سے ادا ہوتی ہے۔ چرچ میں چلا جائے آدمی تو سروس، وہاں پر چرچ کے اندر سروس ہوگی، وہ ورشپ ہے۔ اتوار کے دن ہوگی یا کسی اور دن ہوگی۔ یہودی مذہب میں یہ ورشپ ہے، یہودی مذہب میں کوئی اور طریقہ ورشپ کا موجود ہے، اور ہندو مذہب میں بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا اور اس کو ڈنڈوت کرنا، یہ مسجد ہے، وہ ورشپ ہے۔ لیکن قرآن جس کو عبادت کہتا ہے، اور جس چیز کا نام عبادت قرآن کریم نے رکھا ہے، جس کو انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے، وہ عبادت بڑا وسیع اور بڑا ہمہ گیر مفہوم رکھتی ہے۔ اس عبادت کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ کا بندہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے زمانے میں لوگ غلام ہوا کرتے تھے، سلیو جو غلام ہوا کرتے تھے، تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کا جو ماسٹر ہے سلیو کا، وہ جو کوئی کام کرنے کو کہے گا وہ انجام دے گا، جس چیز کو کا حکم دے دے گا وہ کام کرے گا۔ دیکھیے، جو آدمی کسی دوسرے کی کوئی خدمت کرتا ہے یا سروس کرتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نوکر ہوتا ہے یا امپلائی ہوتا ہے۔ وہ امپلائی کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے کہ میں نے اس کو دکان پر اپنے ملازم امپلائی رکھا ہے، یہ میرے دکان کی دیکھ بھال کرے گا، یہ دفتر میں کوئی خاص کام انجام دے گا، یا کوئی خاص وقت اس کا مقرر ہوتا ہے، اس خاص وقت کے اندر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے گا، یہ امپلائی ہے۔ لیکن اس کام سے ہٹ کر اگر اس کا جو امپلائر ہے وہ اگر کسی اور کام کے اوپر اس کو کا حکم دے تو وہ اس کا پابند نہیں۔ اگر کوئی فرض کرو دفتر میں ملازم ہے، اس کا باس یہ تو کہہ سکتا ہے کہ دفتر کا کام کرو، لیکن اگر اس سے وہ کہے کہ میرے گھر جا کر میرے گھر کی صفائی کرو، گھر کو صاف کرو، تو یہ اس کو حق نہیں پہنچتا۔ لیکن ایک اس سے بڑھ کر غلام ہوتا ہے جس کو سلیو کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ ماسٹر جو کچھ کہے وہ کام کرے۔ ماسٹر اگر اس کو یہ کہے کہ حکومت کرو، وہ حکومت کرے گا۔ اگر ماسٹر اس کو یہ کہے کہ تم بیت الخلا صاف کرو، وہ بیت الخلا صاف کرنے پر مجبور ہوگا۔ یہ غلامی کا تصور ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے ایک اور چیز ہے جس کو بندہ کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ، کہ غلام اور تو ہر بات کی تعمیل کرتا ہے لیکن اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ اور بندہ وہ ہے جو اس سے بھی آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم بھی آ جائے، اس حکم کے اوپر وہ سر تسلیم خم کر دے، سر جھکا دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے،
اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اسی کے مطابق زندگی گزارے، اس کا نام ہے بندگی، اس کا نام ہے عبادت۔ لہذا عبادت صرف مسجدوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ عبادت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ جب ایک شخص تجارت کر رہا ہے اور تجارت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تجارت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ کوئی ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت کے اندر جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کے ساتھ ملازمت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود مت کھاؤ، سود کو چھوڑ دو، تو اب جو شخص کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے سود کو چھوڑ رہا ہے وہ بھی بندگی کر رہا ہے، وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ اگرچہ اس کو آپ انگریزی میں ورشپ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، اس کی اطاعت ہے۔ یہ ہے بندگی اور عبادت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اور بندگی میں ایک خاص اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ میاں سے یہ پوچھے کہ اللہ یہ حکم آپ نے مجھے کیوں دیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے۔ یہ بات پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کوئی شخص۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے، فائدہ ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کسی نہ کسی فائدے پر، مصلحت پر مبنی ہے۔ لیکن کسی شخص کا یہ کہنا کہ مجھے پہلے حکمت بتاؤ اور مصلحت بتاؤ، اگر یہ مصلحت میری سمجھ میں آئے گی تو میں حکم پر عمل کروں گا، نہیں سمجھ میں آئے گی تو نہیں کروں گا، تو یہ بندگی نہیں ہے۔ اور میں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل عام طور پر جب شریعت کا کوئی حکم لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو آج کل یہ سوال بکثرت ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس حکم کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک بتاؤ کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری سمجھ میں اس کی لاجک نہیں آئے گی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ پہلے پوچھتے ہیں کہ لاجک بتاؤ۔ اگر آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے بھائی سود حرام ہے مثال کے طور پر، تو اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں بھائی سود کی یہ لاجک کیا ہے، یہ حرام ہونے کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے کیا، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ کیوں حرام کیا گیا۔ جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بہت سارے فوائد ہیں، اور آج کی دنیا نے تو ثابت کر دیا کہ سود نے جتنی تباہ کاری مچائی ہے اتنی کسی اور چیز نے نہیں مچائی معاشی میدان کے اندر۔ لیکن یہ ایک مسلمان کا یا کسی بھی عقل مند کا کام نہیں۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ فرض کرو کہ آپ کے گھر میں آپ نے ایک ملازم رکھا ہو، ایک نوکر ایک گھر میں رکھا ہو جو آپ کے گھر کے کام کرنے کے لیے آپ نے رکھا۔ آپ اس نوکر سے کہتے ہو کہ بھائی میرے لیے 10 کلو گوشت لے کر آؤ بازار سے، تو جواب میں اگر وہ یہ کہے کہ صاحب کیوں لاؤں، پہلے آپ مجھے لاجک بتائیے، 10 کلو کیوں لاؤں؟ آپ تو 2 آدمی گھر میں ہیں اور 2 آدمیوں کے لیے تو آدھا کلو گوشت بھی کافی ہو سکتا ہے، آپ جو 10 کلو منگا رہے ہیں تو پہلے مجھے لاجک بتاؤ، اور پھر اگر میری لاجک سمجھ میں آ جائے گی تو لاؤں گا، ورنہ نہیں لاؤں گا۔ اگر کوئی نوکر، آپ کا نوکر آپ سے یہ بڑے سوال کرے، آپ کیا کرو گے؟ وہ نوکر اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نوکری پر رکھا جائے، اس کو کان پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا کہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ مجھ سے پوچھے کہ میں کیوں 10 کلو منگوا رہا ہوں، میں جانوں، میرا کام جانے، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ میں نے یہ حکم کیوں دیا۔ آپ اپنے نوکر سے یہ بات برداشت نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا، اس کو آپ فائر کر دیتے ہو اس وجہ سے کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نوکر رکھا جائے۔ آپ تو حالانکہ آپ بھی انسان ہو، نوکر بھی انسان ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں بشر ہیں، دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔
لیکن آپ اس کا یہ سوال برداشت نہیں کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے یہ کہیں کہ فلاں کام کرو یا فلاں کام نہ کرو، تو آپ اگر جواب میں یہ کہو کہ جی پہلے لمحہ مجھے بتائیے لاجک کیا ہے اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے کیا مصلحت اور کیا حکمت ہے، جب تک کہ میں یہ نہیں سمجھوں گا اس وقت تک میں عمل نہیں کروں گا، تو بتاؤ یہ بندگی ہوئی یا سرکشی ہوئی؟ یہ سرکشی ہے کہ آدمی انسان یہ کہے کہ میں تو پہلے لاجک سمجھوں گا پھر بعد میں. آج یہ دنیا کے اندر بکثرت یہ سوال، جہاں جاؤ قرآن کے احکام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بارے میں یہ لاجک، تو اور صرف لاجک ہی نہیں، لوگ اپنا بھی خیال ظاہر فرماتے ہیں. وہ جب کوئی شریعت کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرا تو خیال یہ ہے، آئی تھنک، میں تو یہ سوچتا ہوں، میرا خیال تو یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ سرکشی ہے. آپ اپنے نوکر کے ساتھ جو کام برداشت نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہو. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اپنے بیٹے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا. یہ حکم ایسا تھا کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو باقی پوچھ سکتا تھا کہ یا اللہ کیوں، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے. بظاہر تو یہ حکم ایسا تھا کہ کسی بھی عقل کی ترازو پر پورا نہیں اترتا. اپنا بیٹا اس کو قتل کرنا بلا وجہ، اس کا کوئی جرم نہیں، اس نے کوئی اوفنس نہیں کیا، اس نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس انوسنٹ بچے کو قتل کر دو. یہ عقل کے بظاہر بالکل خلاف. اور جس کو قتل کرنے کا حکم ہو رہا ہے وہ نابالغ بچہ، وہ نابالغ بچہ ہے، مائنر ہے، وہ ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوا. اور چھوٹے بچوں کو قتل کرنا شریعت میں بھی اتنا حرام قرار دیا گیا کہ جو جنگ ہو رہی ہو نا کافروں کے ساتھ، کھلی جنگ ہو، جہاد، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا کہ کسی بھی بچے کو قتل نہ کرو. لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شیخا فانیا. ہر لشکر جو جاتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ ہدایت لے کر جاتا تھا کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا. یہ ہر اس لشکر کے لیے جو جہاد کے لیے جایا کرتا تھا. یہ تو اب نئی تہذیب والی بات ہے. نئی تہذیب کے جو نمائندے ہیں انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ عورتیں ہوں یا بچے ہوں، اپنے مقصد کی خاطر جس کو چاہو قتل کر دو، جس کو چاہو بامبنگ کر دو، جس کے اوپر چاہو بمبارڈمنٹ کر دو، اور جس طرح چاہو قتل کر دو. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ کسی بچے کو قتل نہیں کرنا. تو حکم حضرت ابراہیم کو آ رہا ہے ایک نابالغ بچہ، نابالغ بچہ بھی اپنا بیٹا. لیکن پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ میاں کیوں، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا مجھے یہ حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى. ان کا امتحان لیا کہ ذرا تم دیکھ کے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال. تو بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا تھا جس کے صلب سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. بیٹے نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ ابا جان کیوں، میں کیوں قتل ہو جاؤں،
میں نے کیا جرم مجھ سے سرزد ہوا ہے؟ جواب میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے اور میری فکر نہ کیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں کوئی واویلا نہیں کروں گا۔ یہ تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب قرآن نے ان دونوں کے اس واقعے کا ذکر کیا تو کیا لفظ استعمال فرمایا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سر جھکا دیا کہ آپ جو کچھ کہیں برحق ہے، تو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور اسی کو دوسری جگہ فرمایا کہ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے پروردگار نے کہا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو میرے حکم کے آگے، تو انہوں نے کہا میں نے کر دیا، سرنڈر کر دیا اپنے رب العالمین کے سامنے۔ یہ ہے اسلام، یہاں پر لفظ اسلام کا استعمال کیا قرآن نے۔ اسلام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اس کا جب حکم آ جائے گا تو میں چون و چرا نہیں کروں گا، جو حکم آئے گا اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سرنڈر کرنے کی تربیت دی ہے، قدم قدم پر اس کے احکام پر آپ غور کیجئے۔ تو اس میں یہ ٹریننگ دینی مقصود ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تابع بن جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا بن جائے، اپنی عقل چلانا چھوڑ دے اللہ کے حکم کے آگے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی ایسی اطاعت کرے کہ اس کے رگ و پے میں یہ بات بس جائے کہ جو میرے اللہ کا حکم آئے گا میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں گا۔ کیا ہے؟ دیکھو رمضان کے اندر، رمضان میں سب سے پہلا جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ روزہ۔ کیا معنی روزہ کے؟ کہ کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو اور اپنی جنسی خواہشات، سیکسول ڈیزائرز جو ہیں ان کو قابو کرو کہ دن کے وقت میں تم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ حکم آ گیا۔ تو اب اگر ذرا سوچو، کوئی لاجک لگاؤ اس میں۔ بعض لوگ اس کی حکمتیں بیان تو کرتے ہیں، حکمتیں بے شک ہیں، روزہ رکھنے میں بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن وہ در حقیقت ضمنی فوائد ہیں، ثانوی ہیں، سیکنڈری فوائد ہیں۔ لیکن اصل فائدہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ کھانا بند کر دو، فوراً بند کر دیا۔ یہ جو ہی بند کرنے کا حکم آیا بندے نے فوراً بند کر دیا۔ کس طرح کہ جب صبح صادق ہوئی، صبح ہوئی تو اس وقت حکم آ گیا کھانا بند کرو۔ اب اگر فرض کرو صبح صادق ہو گئی اور 1 منٹ آدمی زیادہ کھاتا رہا، 1 منٹ 2 منٹ صبح صادق کے بعد کھاتا رہا، روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بھلا بتاؤ، کوئی لاجک بتاؤ یار کہ اس کے پیچھے یہ، یعنی فرض کرو آج یہاں تو بڑا لمبا روزہ ہوتا ہوگا نا، آج کل روزہ آئے گا تو 14-16 گھنٹے کا ہوگا شاید، تو کوئی آدمی 14 گھنٹے روزہ رکھے، 15 گھنٹے صرف 2 منٹ شروع کے وہ اس نے کھانے میں گزار دیے، روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ جو 14-15 گھنٹے گزرے، حالانکہ اس میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، نہ کھایا نہ پیا، لیکن روزہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس واسطے کہ جو حکم آیا تھا
اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی، 2 منٹ زیادہ گزر گئے تو روزہ ختم ہو۔ تو یہ کیا لاجک کے اعتبار سے اگر دیکھو تو بھائی مقصد تو یہ تھا نا کہ سارا دن آدمی کھائے پیے بغیر گزارے، سارا دن گزارا، صرف 2 منٹ ہی کی تو بات تھی، لیکن اس 2 منٹ کی وجہ سے سارا روزہ جاتا رہا، سارا دن روزہ رکھ لیا، 14 گھنٹے 15 گھنٹے، غروب ہونے میں 1-2 منٹ باقی تھے اور اس وقت کھا لیا، روزہ ہوا؟ حالانکہ 14-15 گھنٹے روزہ رکھا تھا لیکن وہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی اللہ کا حکم کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، اس واسطے وہ روزہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا، روزہ ضائع چلا گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس کے اوپر فلسفہ نکالے، کوئی اس کی فلسفی تلاش کرے، اس کی لاجک کیا ہوئی، تو لاجک سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ بتلانا ہے، کہ اس بات کی ٹریننگ دینی ہے کہ جس لمحے ہمارا حکم، جو حکم آ جائے، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کو مانو، اس کے اوپر عمل کرو۔ وہ کرو گے تو بندے ہو اللہ کے، اور اگر وہ نہیں کرو گے تو بندگی کے خلاف ہے، تمہاری زندگی کے مقصد کے خلاف۔ اور سنیے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور ہر روزے دار تقریباً جانتا ہے یہ بات کہ جب افطار کا وقت ہو جائے، روزے کے افطار کا وقت ہو جائے، اس کے بعد حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جلد از جلد افطار کرو، دیر نہ کرو افطار کرنے میں، جلدی سے جلدی کرو۔ اسی لیے حدیث میں اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ جب افطار کا وقت آئے تو جلدی افطار کرو، دیر نہ کرو، چاہے پانی پی لو، ایک کھجوری کھا لو، لیکن افطار جلدی کرو۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا تھا کبھی کھاؤ نہیں پیو نہیں، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو کہ جلدی کھاؤ جلدی پیو۔ یہ اگر کھانا اور پینا، ہم کھانے سے روکنا مقصود تھا، بھوکا پیاسا رکھنا مقصود تھا، تو بھائی تھوڑا سا اور اگر بھوکا پیاسا رہ جائے تو کیا خرابی، اور بھی اچھی بات معلوم ہوتی ہے بظاہر کہ اللہ کے لیے کچھ اور دیر، لیکن کیوں بتلانا یہ مقصود ہے کہ نہ تمہیں کھانا رکھنے میں کوئی اجر ہے، نہ تمہارا کھانا کوئی مقصود ہے، نہ بھوکا رہنا مقصود ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے حکم کو مانو۔ ہمارا حکم جب تک تھا کہ کھانا مت کھاؤ، جب ہمارا حکم آ گیا کہ کھاؤ، تو اب کھانا تمہارے لیے ضروری ہو گیا، اب جلد از جلد کھاؤ۔ اور اسی لیے صوم الوصال حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے، یعنی ایک روزہ بھی ختم نہیں ہوا دوسرا روزہ شروع ہو گیا، رات کو بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ، لیکن صحابہ کرام کو منع کر دیا، تمہارے لیے جائز نہیں، تم مت رکھو۔ کیوں؟ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب افطار ہو جائے تو افطار ہوتے ہی تم اللہ کے حکم کے مطابق کھانا شروع کر دو۔ تو نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم کی تعمیل میں ہے، ہمارا حکم ماننے میں ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور حدیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، اور آپ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، سحری دیر سے کھاؤ، سحری دیر سے کھاؤ، یعنی جس وقت ختم ہونے والا ہے تو بالکل وقت ختم ہونے سے آخری لمحات میں جتنا آدمی سحری کھائے گا اتنا ہی افضل ہے۔ تاخیر السحور افضل ہے، سحری کو تاخیر میں سے کھانا۔ اگر کوئی آدمی پہلے سحری کھا لے، رات کو آدھی رات کو کھا کے سو جائے تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن سنت کے خلاف۔ سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے، سحری کا جو وقت ہے
اس سے بہت پہلے کھا کے اگر کوئی سو جائے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا، مستحب کے خلاف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حکم ابھی کھانا چھوڑنے کا حکم ابھی نہیں آیا۔ اس وقت چھوڑو کھانا، اس وقت چھوڑو جب ہمارا حکم آ جائے گا کہ چھوڑ دو، اس سے پہلے مت چھوڑو۔ اس لیے سحری میں تاخیر، سحری کے اندر تاخیر اللہ کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ٹریننگ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ بندہ اگر اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے تمہیں اس بات کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ جب وہ کہیں کہ کھاؤ تو کھاؤ، جب وہ کہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ اپنی طرف سے، اپنی عقل سے کوئی کام نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کرنا ہے۔ یہ ہے فلسفہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر اس کی ٹریننگ ہمیں آپ کو دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند بن جائے اور وہ اپنی عقل اور اپنی خواہشات سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے قربان کر دے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے در حقیقت انسان کی روح کے اندر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سما جاتی ہے تو اس سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ہماری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے دوسرے کاموں کی بھی اجازت عطا فرما دی کہ تم تجارت بھی کر سکتے ہو، ملازمت بھی کر سکتے ہو، روزی بھی کما سکتے ہو، بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے مل جل بھی سکتے ہو، دوستوں احباب سے بھی مل سکتے ہو، تفریح بھی کر سکتے ہو جائز حدود میں رہتے ہوئے۔ لیکن سال کے 11 مہینے ہمارے اس طرح گزرتے ہیں کہ اس میں ہم ان دوسرے کاموں میں اتنے زیادہ مشغول اور منہمک ہو جاتے ہیں کہ وہی مادی مفادات ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ زیادہ تر ہماری سوچ اس کے گرد گھومتی ہے کہ زیادہ پیسے کہاں سے حاصل کر لوں، زیادہ آرام کہاں سے مل جائے، زیادہ لذت کہاں سے حاصل ہو جائے۔ اس فکر میں ہماری ساری توانائیاں خرچ ہو رہی ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ کہ ہم اپنے جسم کو تو بڑھا رہے ہیں اور جسم کی لذتوں اور جسم کی راحتوں کی طرف تو متوجہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو روح کو تقویت دینے کی بات تھی وہ ہم سے پیچھے رہ جاتی۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے ہمارے آپ کے لیے کہ بھئی سال کے 11 مہینے تم نے اپنے جسم کو تقویت بخشی، اپنے جسم کو پالنے پوسنے میں لگے رہے۔ اب ایک مہینہ ایسا نکال لو جس میں تمہاری روح کی تربیت ہو، جس میں تمہاری روح پروان چڑھے، جس میں تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو۔ یہ مہینہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو سال کے 11 مہینے کی مصروفیات کی وجہ سے دب گیا تھا اس کو ابھارے، اور اس کو ابھار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط کر۔ یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لایا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں آدمی، ہر مسلمان، کوئی مسلمان اس سے مستثنا نہیں ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو کسی بھی قیمت پر توڑنے کو آمادہ نہیں ہوتا۔ اگر فرض کرو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی، گرمی کا موسم ہے، فریج میں پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے،
کمرے میں کوئی اور دوسرا آدمی دیکھنے والا موجود نہیں، اور مسلمان نے روزہ رکھا ہوا، پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن کوئی مسلمان اس حالت میں اپنی پیاس کی وجہ سے پانی پینے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا آدمی اگر اس سے کہے کہ بھئی تمہیں میں 1,00,000 پاؤنڈ دوں گا اور تم اپنا یہ پانی پی لو، کوئی مسلمان مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس واسطے کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے، لہذا میرا کتنا ہی دل چاہ رہا ہو اور کتنی ہی مجھے خواہش ہو رہی ہو، کتنے مجھے لالچ دیے جا رہے ہوں، میں روزہ توڑوں گا نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے جو اسے روزہ توڑنے سے روک رہی ہے؟ یہ اس کی روح کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے جو اس کو روزہ توڑنے سے روک رہا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ مطلب یہ کہ یہ تقویٰ جو رمضان کے اندر تمہارے دل میں آ گیا ہے کہ روزہ نہیں توڑوں گا چاہے کچھ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، چاہے کتنا نقصان ہو جائے، چاہے مجھے کتنا لالچ دیا جائے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ جو تمہارے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے یہی تقویٰ ہے۔ تو اسی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ٹریننگ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ بھیجا ہے، تاکہ تمہیں اس بات کی ٹریننگ حاصل ہو کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا تو قربان کروں گا، اپنے مفادات کو قربان کرنا پڑے گا تو کروں گا۔ جس طرح روزے میں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہی جذبہ ہمیں زندگی کے دوسرے کاموں میں بھی عطا فرما دے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی جس طرح شدید پیاس کے باوجود میں روزے میں پانی نہیں پیتا اور شدید پیاس کے بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھاتا، تو جب باہر نکلوں گا تو چاہے جتنی خواہش ہو رہی ہو، کتنا ہی دل مچل رہا ہو کہ میں اپنی آنکھ سے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، کسی نامحرم پر لذت کی غرض سے نگاہ ڈالوں، اور اس کے لیے دل مچل رہا ہے، دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، جذبات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح تم وہاں پیاس کے باوجود پانی نہیں پی رہے تھے، اسی طرح یہاں پر اپنی آنکھ کو اس غلط کام سے بچا لو۔ یہ نام ہے، یہ ہے تقویٰ۔ تو اس تقویٰ کی تربیت دینی مقصود ہے کہ جب یہ رمضان کے اندر بار بار یہ واقعہ پیش آئے گا کہ خواہشات کو قربان کرو گے اللہ کے لیے، تو اس سے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا اور وہ تقویٰ پھر اگلی زندگی کے اندر بھی کام آئے گا۔ تو رمضان کی کہ عبادتوں میں اگر آپ دیکھو اور اس کے اوپر غور کرو تو یہ بڑے عظیم ٹریننگ کا زمانہ ہے، تربیت کا زمانہ ہے، نفس کی تربیت کا، روح کی تربیت کا، انسان کے اخلاق اور اعمال کی تربیت کا زمانہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ دن کے وقت میں روزہ ہے اور رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تراویح کی نمازیں ہیں، اور اس کو آسان کرنے کے لیے، ٹریننگ کو آسان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسباب ایسے پیدا فرما دیے ہیں کہ فرمایا کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس زمانے میں، تاکہ وہ بہکانے کی صلاحیت ان کی کمزور پڑ جائے اور وہ انسان کو بہکا نہ سکے۔ تو تمہارے لیے یہ آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے۔ اور آج کل ایک رسم چل پڑی ہے استقبال رمضان کی، اس کے لیے محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہیں یہ بھی کوئی بدعت کی شکل اختیار نہ کر لے، لیکن رمضان کا استقبال حقیقت میں یہ ہے
کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کو میں اپنی روح کی تربیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لیے استعمال کروں گا. یہ آدمی پہلے سے اس بات کا تہیہ اور اس بات کا عزم کرے تو یہ ہے صحیح استقبال رمضان کا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ رمضان جیسا میں نے عرض کیا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک محدود نہ رہنا چاہیے، بلکہ پہلے سے آدمی 2 کاموں کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ یہ انسان کی زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. 2 باتیں. ایک بات یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس بات کا تو پکا عزم کر لے انسان کہ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. ورنہ آپ سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا. کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر حلال کو بھی چھوڑ دیا. پانی پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر اللہ کے لیے چھوڑ دیا. جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، جو روزے میں یا غیر روزے میں دونوں میں حرام ہیں، اگر وہ نہ چھوڑی تو پھر وہ روزہ کس کام کیسا ہوا؟ مثلا جھوٹ بولنا حرام تھا، جھوٹ بولنا روزے میں نہ چھوڑا. غیبت کرنا حرام تھا، غیبت کرنا روزے میں نہ چھوڑا. کسی کے اوپر نامحرم پر لذت لینے کی نگاہ غرض سے نگاہ ڈالنا حرام تھا، وہ نہ چھوڑا. کسی کو لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا عام حالات میں بھی حرام تھا، وہ نہ چھوڑا. تو بھائی جو حلال چیزیں تھیں وہ تو چھوڑ دی رمضان میں، لیکن جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی. تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ تو تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ حلال چیزیں تو چھوڑی ہیں، حرام چیزیں بھی چھوڑو. اس بات کا عزم کرو کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی، زبان کوئی غلط بات نہیں بولے گی، کان کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، اور منہ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جائے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ سارا دن تو روزہ رکھا اور افطار کیا حرام غذا سے، ایسے آمدنی سے جو حرام تھی اس سے افطار کیا، دھوکہ دے کر فرض کرو کمائی حاصل کی، وہ حرام. سود کھا کر کمائی حاصل کی، وہ حرام. قمار کے ذریعے حاصل کی یا اور کسی غیر شرعی طریقے پر حاصل کی، وہ حرام. تو روزہ تو رکھا سارا دن اور افطار کیا حرام سے، تو وہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے کیسے تقویٰ پیدا ہوگا؟ لہذا اس بات کا اہتمام کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ اس طرح گزرے گا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اپنی پوری ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اسی طرح جیسے شدید پیاس میں پانی پینے سے پرہیز کرتے ہو، اسی طرح گناہ کے ارتکاب سے بھی پرہیز کر کے دیکھو کرو. تو یہ رمضان کا مہینہ اس کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ بنے گا. یعنی یہ تہیہ کر لیں کہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزرے گا، اور اگر کسی کی آمدنی میں کچھ ناجائز عنصر شامل ہے، ناپاک ناجائز حرام عنصر شامل ہے، کم از کم یہ طے کر لے کہ رمضان کے مہینے میں میرا جو کھانا ہوگا وہ حلال آمدنی سے ہوگا، چاہے اس کے لیے کسی سے قرض ہی لینا پڑے.
لیکن قرض لے کر کھا لوں گا، لیکن حرام چیز نہیں کھاؤں گا، حرام آمدنی کو استعمال نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ ہمیں اس کے عزم کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اس طرح گزاریں گے، گناہ نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ در حقیقت اس لیے آتا ہے تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق دنیاوی مشاغل کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے اس کو بحال کیا جائے، اس کو ریسٹور کیا جائے اور اس کو بہتر طریقے پر اس کے اندر ترقی پیدا کی جائے۔ اس کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ نفلی عبادتیں جو فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، لیکن نفلی عبادتیں عام دنوں سے زیادہ کی جائیں۔ مثلا قرآن کریم کی تلاوت یہ بہترین عبادت ہے، وہ جتنی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو سکے وہ کی جائے۔ اسی طرح بہت سی نفلی نمازیں ایسی ہیں جو عام دنوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اس وقت رمضان کے اندر یہ طے کر لیں کہ رمضان میں ہم تہجد کا بھی اہتمام کریں گے۔ یعنی اس میں آدمی سحری کھانے کے لیے تو اٹھتا ہی ہے نا، تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے اور کچھ تہجد کی رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ اشراق تو اوابین یہ جو نفلی نمازیں ہیں ان کا عام دنوں میں اہتمام نہیں ہوتا، تو آدمی یہ سوچ لے کہ میں اس میں زیادہ اہتمام کروں گا۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک گناہوں سے بچنے کا اہتمام، دوسرا نفلی عبادتوں کی کثرت جن میں قرآن کریم کی تلاوت سر فہرست ہے، جتنا زیادہ ہو سکے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ آیا ہے کہ ہر رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی تو 2 مرتبہ دور کیا اس سال۔ تو اور پھر بزرگوں کا معمول شروع سے چلا تھا، قرآن کریم کو رمضان سے خاص نسبت ہے، تو بزرگوں کا معمول شروع سے چلا آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار اپنی معمول کی مقدار سے بہت بڑھا دی جاتی ہے، بڑھا کر تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ نفل عبادتوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنا اور نفلی عبادتوں کا اہتمام، یہ 2 باتیں، لیکن یہ اس وقت ہوں گی کہ رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے انسان رمضان کے لیے کچھ پلاننگ کرے، یعنی ایسی پلاننگ کرے کہ جس میں اس کو اس بات کا کے لیے اہتمام کرے کہ مجھے رمضان میں ان کاموں کے لیے زیادہ وقت ملے، اپنی دوسری مصروفیات کو جتنا کم کر سکے بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، اگر جتنا کم کر سکتا ہے اس کو کم کرے اور نفلی عبادتوں کے اوقات کو بڑھائے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ جو مواقع ہوتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہونے کے، ان مواقع پر جانے سے پرہیز کرے اور پہلے سے اس کا منصوبہ بنائے کہ رمضان کے مہینے میں میں اپنے شب و روز کے معمولات، میرے دن رات کے معمولات کس طرح ہوں گے، پہلے سے یہ پلاننگ کریں۔ تو جب شروع ہوگا رمضان تو انشاءاللہ ان 2 باتوں کا جب اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو اس کا اصل مقصد ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے، وہ تقویٰ کی طرف بڑھے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، وہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک خوشخبری بھی ہے جو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ خوشخبری یہ عطا فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، یعنی جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہی نہیں ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے
کہ رمضان سلامتی سے گزر گیا تو انشاءاللہ سارا سال سلامتی سے گزرے. تو اگر ہم نے اس کا اہتمام کر لیا کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے اس میں ہم ان باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس کو سلامتی کے ساتھ گزار دیں، گناہوں سے بچ کر گزار دیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے گزار دیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال بھی اسی سلامتی کے ساتھ گزرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو یہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں انقلاب اس طرح آ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا نقطہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کرم ہوتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. تو میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک بڑی تسلی کی بات فرمایا کرتے تھے جس سے بڑی تسلی ہوتی ہے. علماء حضرات موجود ہیں، وہ اس کا صحیح لطف محسوس کریں گے. وہ فرماتے تھے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس میں یشاء کی ضمیر جو ہے تو وہ بظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یشاء کی ضمیر من کی طرف راجع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف اس کو جو کھینچنا چاہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یعنی جو چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھینچ لے، اللہ اس کو بھی کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف. ہاں جو کھینچنا ہی نہ چاہے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن جو کھینچنا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھینچ لے، اس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اگر ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے تو اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے. اور چاہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے کھینچنے کا چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم بڑھاؤ، ارادہ کرو، ہمت کو تازہ کرو، عزم کو تازہ کرو اور ایک قدم بڑھا دو. ایک قدم بڑھا دو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک قدم بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھ کے جاتا ہوں. جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں 1 ہاتھ اس کے آگے جاتا ہوں. جو 1 ہاتھ میرے پاس آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے آگے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو پکڑ کر اپنے راستے پر لے جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، معمولی بات نہیں ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ تھوڑی سی نظیر یہ ہے کہ دیکھو ایک جب بچہ ہوتا ہے وہ شروع میں جب چلنا سیکھتا ہے تو چلنا نہیں آتا، ماں باپ اس کو چلانے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں. تو ابھی وہ کھڑا ہونا سیکھا ہے، اس نے چلنا نہیں سیکھا، تو ماں باپ اس کو بلاتے ہیں آؤ، اور وہ ڈرتا ہے آتے ہوئے. اگر آئے گا آگے بڑھے گا تو 1 آدھ قدم بڑھا کر گرنے لگتا ہے، لیکن باپ گرنے نہیں دیتا. جب 1 قدم بڑھاتا ہے تو باپ اس کو گود میں اٹھا کر اس کو گرنے سے روک لیتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں جو شخص اللہ جل جلالہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ گرنے نہیں دیتے، اس کو اٹھا لیتے ہیں. اور جب باپ ایسا کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی رحمت و شفقت تو باپ سے کہیں زیادہ. لہذا گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو. اپنے حالات کا جائزہ جب لیتے ہو تو اس میں مایوسی کو راہ نہ دو. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. جب کبھی
گرنے لگو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، یا اللہ میں گرنے لگا ہوں، مجھے سنبھال لیجیے، اللہ تعالیٰ سنبھال لے۔ اور اگر پھر بھی گر پڑو تو پکار لو ان کو کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دے۔ یاد رکھو یہ توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہوں کا تریاق اتنا آسان بنا دیا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بے شک پیدا کیا اور انسان کے دل میں نفس بھی رکھ دیا، رفتانی خواہشات بھی رکھ دی جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ بات ناممکن تھی کہ وہ زہر پیدا کرے اور تریاق پیدا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں گناہ کا زہر پیدا کیا، شیطان اور نفس پیدا کیا، وہاں اس کا تریاق اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کر دیا کہ اگر کبھی تمہیں شیطان ڈس لے، یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، مایوس نہ ہو، بلکہ میری طرف رجوع کر کے کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب کہہ دو گے تو سب دھل جائے گا، سب دھل جائے گا۔ اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کے ذریعے گناہ کے معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ انسان کے نامہ اعمال ہی سے مٹا دیا جاتا ہے، نامہ اعمال ہی میں نہیں رہتا۔ یعنی ایک صورت تو یہ تھی نا کہ لکھ دیا جاتا کہ بھئی یہ گناہ کیا تھا مگر چلو ہم نے معاف کر دیا، وہ فرماتے ہیں لکھا بھی نہیں جائے گا۔ قیامت میں بھی جب نامہ اعمال سامنے آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ نہیں اس کو ظاہر نہیں فرمائیں گے۔ ایک تو حساب کتاب کے طریقے ہوتے ہیں نا، اکاؤنٹس میں ایک ڈیبٹ ہوتا ہے کریڈٹ ہوتا ہے، تو وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ڈیبٹ بھی آ رہا ہے کریڈٹ بھی آ رہا ہے، اور آخر میں جا کے ٹوٹل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ڈیبٹ کریڈٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جب کبھی گناہ معاف ہوا تو بس وہ بیلنس شیٹ سے غائب ہو گیا، اس کے اندر باقی نہیں رہا، تاکہ قیامت میں دیکھ کر انسان کو شرمندگی بھی نہ ہو، قیامت میں شرمندگی بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے تواب الرحیم ہے، لہذا گھبراؤ نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ کتنے کھلے کھلے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے وہ لوگوں، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ الفاظ ہیں جو قرآن نے کہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ کیا الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے کبھی کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا، فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو اس وقت ان کو اللہ یاد آ گیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کی انہوں نے مغفرت مانگ لی۔ اور بیچ میں اللہ فرمایا من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اصرار نہیں کرتے اس پر جو کر گزرے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی سینہ زوری نہیں کرتے، جیسے اللہ بچائے بعض اوقات آدمی کہنے لگتا ہے یہ کیا ہے، یہ ہم سے ہو گیا لیکن یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو برا ہی نہ مانے آدمی، لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، چوپٹ کھلا ہے۔ اس واسطے مایوسی کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بات ہے۔ جب آدمی قدم بڑھائے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، قدم بڑھائے گا، تین کام، نادم ہو اپنے گناہوں پر، اللہ سے مغفرت مانگے، آئندہ نہ کرنے کا اپنی طرف سے عزم کرے، اور پھر قدم بڑھا دے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو پھر
فرمایا کہ یجتبی الیہ من یشاء، جو چاہتا ہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو بھائی یہ ساری خوشخبریاں ہمارے لیے موجود ہیں، اور ان خوشخبریوں کو عمل میں لانے کا بہترین وقت آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش آخر میں یہ کروں گا کہ اسی رمضان کے مہینے میں جو ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں وہ کچھ دینی کتابوں کے مطالعے کا بھی اہتمام کریں، جیسے وہ کتابیں جن میں فضائل مذکور ہیں، رمضان مبارک کے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی کتابیں فضائل کے اوپر وہ ہیں، یا ایسی کتابیں جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح ہے، قرآن کریم کی تفسیریں چھپی ہوئی ہیں، ان کے مطالعے کا اہتمام کریں۔ اپنے گھر والوں کو بھی جمع کر کے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کا مطلب سمجھانے کی کوشش کریں، اور صحابہ کرام کے حالات، حیات الصحابہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الصحابہ ہے، تو صحابہ کرام کے حالات جو ہیں وہ ایسی چیز ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والا ہے۔ ان کے باتوں میں نور ہے، ان کے واقعات میں نور ہے، ان کے ناموں میں نور ہے۔ اس کو پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو سنائیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ آنے والا رمضان ہم سب کے لیے اپنی زندگیوں میں ایک خوشگوار انقلاب لانے کا ذریعہ بن جائے۔ ایک بات آخری شب برات سے متعلق یہ ہے کہ 15 شعبان قبرستان جانے کا معاملہ، کہ لوگ شب برات میں قبرستان کے اندر جانے کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں بعض اوقات۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں بقیع تشریف لے گئے۔ وہ روایت بھی اگرچہ سنداً کمزور ہے، لیکن بہرحال ایک روایت میں ہے۔ اگر اس کو مان لیں تو بھی میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات جس درجے میں ثابت ہے اس درجے ہی پہ اس کو رکھنا ضروری ہے۔ ساری زندگی میں ایک واقعہ کہ شب برات میں آپ قبرستان تشریف لیں، ساری زندگی میں ایک مرتبہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے لہذا اس کو کوئی سنت مستمرہ نہیں قرار دینا چاہیے، بلکہ کبھی چلے گئے کبھی نہیں بھی گئے، کبھی اگر اس خیال سے چلے گیا کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے تو لاؤ بھائی ہم بھی چلے جائیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کو ایسا لازمی بنا لینا کہ شب برات جب آئے گی تو ضرور قبرستان جائیں گے، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں، یہ درست نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر نکیر بھی نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ، لیکن اگر نہ جائے تو بھی کوئی نکیر نہیں، اہتمام کر کے جو قافلے بنا کر اور اس کے اندر چراغاں کر کے جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔